کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات یہ تعویذ دھاگے شاگے باندھنا، کیا یہ چیز اسلام کے بیچ میں جائز ہے کہ نہیں؟ پہلے ہم کوشچن کو کلیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3371، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو یہ کلمات پڑھ کر جو ہے نا ان کے اوپر پھونک دیا کرتے تھے۔ زہریلی چیزوں سے بھی یہ بچاتی ہے آپ کو، نظر بد سے بھی آپ کو بچاتی ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر بھی یہی کلمات پڑھ کے پھونک دیا کرتے تھے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے، یہ کلمات پڑھ کے آپ جو ہے نا پھونک دیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہاں پر آ جاتی ہے، اب آپ کو نظر لگ گئی ہے تو کیا کریں؟ تین آخری جو ہے نا کل آپ پڑھ لیا کرو، تین آخری کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دو، پھونک مار لو، اس کے بعد ہاتھ پہ یوں کر کے اس کے بعد اپنے جسم کے اوپر یوں کر کے ہاتھ سارے جو ہے نا پھیر لو، تو آپ کے اوپر سے وہ نظر اتر جائے گی۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی آپ کو یہ کرنا چاہیے، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو تب بھی آپ اسی طرح کریں، ٹھیک ہے، 3 بار کل پڑھ کے آخری 3 کل 3 بار پڑھ کے ان کے اوپر پھونک دیا کریں، وہ نظر جو ہے نا ان کے اوپر سے ہٹ جائے گی۔ اور دوسری بات اب آ جاتے ہیں تعویذ کی طرف نا آپ کہ تعویذ جو ہے نا کیا اسلام کے بیچ میں باندھنا جائز ہے تعویذ؟ تو دیکھیں مسند احمد کی حدیث ہے، جلد 1 381 حدیث نمبر، اور سنن ابی داؤد کی 3883 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ وغیرہ، تعویذ اور جو ہے نا یہ جو عاشقوں کو ملانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے جو جھاڑ پھونک کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں شرک ہیں، شرک ہیں۔ 3 الفاظ اس حدیث میں ڈسکس ہوئے ہیں، ہم اس کے اوپر ڈیٹیل کے بیچ میں بات کریں گے۔ پہلا الفاظ جو یوز ہوا ہے التامئمہ، التامئمہ یوز ہوا ہے، اس سے مراد جو بچوں کو نا دھاگے بنا دیے جاتے ہیں، یا جو ہے نا گلوں پہ دھاگے بنا دیے جاتے ہیں، اس سے مراد وہ دھاگے ہیں جو آپ کو بنا دیے جاتے ہیں، وہ تعویذات ہیں جو آپ کو بچوں کو بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہو تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 3 بار پڑھ کے پھونک مار دیں، وہ آپ کی نظر بد ختم ہو جائے گی، جو اس کے اوپر تکلیف ہوگی، نظر لگی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو لفظ یوز ہوا ہے الرقیٰ، اس سے مراد وہ اعمال ہے جنہیں منتر، جھاڑ پھونک وغیرہ کہتے ہیں، یہ چیز بھی شرک میں آ جاتی ہے۔ جیسے دم جو ہے نا کرتے ہیں، اس کا جو ہے نا دوسرا نام منتر، جھاڑ پھونک، دم۔ دیکھیں دم اب دوسرے یہ وہ والا دم نہیں ہے، یہ دوسرا دم ہے۔ دم ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمیں بتایا کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے تو 3 مرتبہ پڑھ کے آخری 3 کل پھونک مار دو، یہ بھی ایک طرح کا دم ہی ہے۔ اسی طرح وہ میں نے دوسری دعا آپ کو بتایا اعوذ بکلمات التامہ من شر ما خلق، یہ بھی آپ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونک دیں تو زہریلی چیز آپ کو کاٹے گی نہیں، تو یہ بھی دم ہی ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے نا جائز ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے دم ہوتے ہیں نا جو کرتے ہیں بابے پیر شیر مرشد شرشد جو لگے ہوتے ہیں، شرکیہ الفاظ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شرکیہ الفاظ اپنے دم درود میں شرکیہ الفاظ یوز کرتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے نا جائز نہیں ہے، اسلام سے ثابت نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور تیسرا لفظ جو یوز ہوا ہے الطوالۃ، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو مشرکین نہ ایک جو ہے نا محبوبہ کو محبوب سے ملانے کے لیے جو لوازمات کرتے ہیں، جو تیاریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو جھاڑ پھونک وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی شرک میں ہے۔ آج کل جو ہے نا آپ ٹی وی ایڈز پہ دیکھیں تو بہت زیادہ اس طرح کے بنگالی بابا آ گئے، تو پتہ نہیں کیڑے کیڑے بابے آ گئے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے نا آپ کی جو ہے نا محبتوں کو پیدا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں نے آپ کو بتا دی، سنن ابی داؤد 3883، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد کی حدیث ہے، جلد 4 ہے، 310 نمبر حدیث ہے، جامع ترمذی میں 2072 حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے دھاگے لٹکاتا ہے نا، تعویذات لٹکاتا ہے، تو اس کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے ایک کوسچن سنا ہوگا، جب ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا بھی ہوگا، ہم میں سے کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس کی والدہ نے پنا دیا، یا اس کے والد نے جو ہے نا اس کو یہاں پر دھاگا پنا دیا، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔
وہ کہتا ہے پھر میں جو ہے نا جب بھی یہ میں جیسے میں اپنے ایک دوست کی مثال دیتا ہوں، اس نے دھاگا پہنا ہوا یہاں پہ، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ تو شرک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ میرا یہ جب تک دھاگا یہاں پر بندھا رہتا ہے تو میں جو ہے نا ٹھیک رہتا ہوں، اور جب میں دھاگے کو اتار دیتا ہوں تو پھر میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب پھر میں پریشان ہوا، میں نے کہا یار شاید جو ہے نا یہ بات سچ ہو، لیکن اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، یہ ترمیزی کی 2072 اور جو ہے نا مسند احمد کی جلد 4 310 نمبر حدیث، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میرے سامنے ویژن کلیئر ہو گیا۔ کیونکہ جب اس نے وہ دھاگا باندھا نا، دھاگا باندھا اس نے، تو اس کے بعد اللہ نے اس کو پھر اس دھاگے کے سپرد کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ شیطان بھی تو ہے نا، شیطان پھر آپ کو وسوسے ڈالتا ہے کہ یار جب تک تو نے یہ دھاگا پہنا ہوا ہے تو بس تو ٹھیک ہے، دھاگا اتارتا ہے پھر شیطان آپ کے جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے آپ کو ذہن میں، آپ کو جو ہے نا مینٹلی طور پہ جو ہے نا ٹارچر کرتا ہے۔ جب مینٹلی طور پہ آپ ٹارچر ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے جب ذہنی طور پہ بندہ جو ہے نا پریشان ہو تو پورا جسم ہی آپ کا نڈال ہو جاتا ہے، جب ذہنی طور پہ بندہ جو ہے نا تھک جاتا ہے تو پورا جسم ہی اس کا تھک جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جب تک آپ نے پہنا ہوتا ہے تو آپ کو کہتا ہے وہ تو فٹ ہے، تو فٹ ہے، تو فٹ ہے، کیونکہ شیطان کا تو مقصد پورا ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، شیطان کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک کر لے، اس کا مقصد ہی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد پورا ہو گیا تو آپ کو وہ کہتا ہے زبردست ہے یار، ابھی تجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو فٹ ہے، تجھے کوئی بیماری نہیں، لیکن جب جیسے ہی اتارتے ہیں تو وہ جو ہے نا شیطان آپ کے اوپر وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے، آپ کے اوپر ٹارگٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، وہ پہن لے واپس، نہیں تو اور زیادہ تیری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے انسان جو ہے نا اسی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بات سچ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ہوگی کہ اللہ جس کے جو دھاگے پہن لیتا ہے تو اللہ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ پھر اس دھاگے کے اوپر نا ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے اوپر ہمارا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھیں۔ پھر جو ہے نا بہت سے اصل میں یہ شرک ہے جو ہر گھر میں جو ہے نا پایا جاتا ہے، ہر دوسرے گھر میں پایا جاتا ہے، والدین کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، آپ تک یہ پہنچ گئی ہے، لوگوں تک بھی پہنچائیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا اس بات کا۔ اللہ کے ساتھ ایک شرک ایسا چیز ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا، چاہے جو مرضی ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، اللہ پاک معاف نہیں کرے گا اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔